بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈر آف لیڈرز کے معزز دوستو، میں ہوں محمد آصف مجید اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہمارا تجربہ ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کی سب سے زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں اور ساری زندگی کے لیے بہترین دوست ہوتی ہیں۔ بیٹے شاید اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنی کہ بیٹیاں اپنے والدین سے محبت کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ روٹیاں بنائیں۔ جب وہ اپنی روٹی کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا کہ میں تو روٹی کھا رہی ہوں، پتہ نہیں اب حضور کو کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں ملا۔ تو انہوں نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی بچا لی، کپڑے میں لپیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال کیا اور پوچھا، بیٹا کیسے آئیں؟ عرض کیا، ابا حضور، میں آپ کے لیے روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی ہوں، مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس میں سے ایک لقمہ لے کر اپنے منہ میں ڈالا اور فرمایا، فاطمہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے میرے منہ میں روٹی کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔ تو یہ بیٹی تھی جس کے دل نے اس بات کو محسوس کیا اور اس نے اپنے باپ کے غم کو پہچان لیا۔ ناظرین گرامی، ایک بیٹی کی بے مثال وفاداری کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی۔ شادی کی تقریب کسی دوسرے شہر میں تھی، لہٰذا گھر واپس بہت دیر سے پہنچے۔ سفر میں ہی ان کی پوری رات گزر چکی تھی۔ اب جب یہ اپنے گھر پہنچے تو عام طور پر نوجوان تو یہی سمجھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات میاں بیوی کی آپس میں محبت پیار کی رات ہوتی ہے، لہذا نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ رات تو ساری گزر گئی، اب صبح 8 بجے کے قریب لوگ ہمارے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گے، مگر ہم صبح 8 بجے کے بجائے 10 بجے اٹھیں گے۔ اگر کسی ملنے والے نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو تب بھی ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بس یہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزاریں۔ چونکہ خامد نے یہ کہا، لہذا بیوی خاموش ہو گئی۔ اب روٹین کے حساب سے جب صبح 8 بجے تو لڑکے کا والد دروازے پر آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کمرے میں کیمرہ لگا ہوا تھا اور سکرین پر وہ دونوں میاں بیوی دیکھ رہے تھے کہ والد کھڑا گھنٹی بجا رہا ہے۔ بیٹے نے والد کو دیکھا تو بیوی سے کہا، تم فکر نہ کرو، میرے پاس لیٹی رہو، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، 10 بجے ہی ہم دروازہ کھولیں گے۔ چنانچہ والد نے چند مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر وہ چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ تھوڑا وقت اور گزرا تو لڑکی کا باپ دروازے پر آ گیا۔ جب اس نے گھنٹی بجائی تو لڑکی نے سکرین کو دیکھا اور اس نے محسوس کیا کہ میرا والد میرے دروازے پر کھڑا ہے۔ اب چونکہ خامد نے منع کر دیا تھا اس لیے وہ دروازہ تو نہیں کھول سکتی تھی، مگر اسے یہ بھی برا لگ رہا تھا کہ میرا والد دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور میں دروازہ نہیں کھول رہی۔ چنانچہ وہ خاموش رہی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ جب خامد نے دیکھا کہ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں تو اس نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، میں تصور نہیں کر سکتی کہ میرے والد میرے دروازے پر آئیں اور میں ان کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ خامد نے جب دیکھا کہ میری بیوی غمزدہ ہے تو اس نے کہا، اچھا جاؤ دروازہ کھول دو۔ تو بیٹی نے والد کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اللہ کی شان کہ ان میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ ہر دفعہ جب بیٹا ہوتا تو یہ خاوند 100 بندوں کے لیے دعوت کا انتظام کرتا اور بہت خوشی کے ساتھ عقیقہ کرتا۔ چوتھے نمبر پر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی کا عقیقہ ہونا تھا تو اس باپ نے 100 بندوں کے بجائے 200 بندوں کو دعوت پر بلایا اور بہت زیادہ خرچہ کیا، کھانے بھی بہت اچھے تیار کروائے۔ اس کی خوشی اور خرچے کو دیکھ کر بیوی نے اس سے کہا، آپ کے 3 بیٹے ہوئے، ہر مرتبہ آپ نے 100 بندوں کو بلا کر دعوت کی، مگر اب جب آپ کی بیٹی ہوئی تو آپ نے 200 بندوں کو بلایا ہے، کھانے بھی بہت اچھے بنوائے اور خرچ بھی بڑے دل سے کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بیٹی کے پیدا ہونے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے؟ خامد نے جواب دیا، ہاں، مجھے بیٹی کے پیدا ہونے کی بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ she is the one who will open the door for me۔ بیٹے دروازہ نہیں کھولیں گے، مگر بیٹی بڑھاپے میں میرے لیے دروازہ ضرور کھولے گی۔
اللہ تعالی ہماری بیٹی کو نیکی پر استقامت عطا فرمائے اور انہیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔